اچھا جی، اب ایسا ہوتا ہے نا کہ عام طور پر جو یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش بالکل اسی انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے والدین نے کی ہوتی ہے، بلکہ میں یہاں مزید کچھ اس طرح سے ایڈ کروں گی کہ ہم خواتین خاص طور پہ جو ہیں، ہم مائیں زیادہ تر اپنی مدر تھیوری کو اپنے بچوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ایسا ہو۔ خیر بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ اچھی باتیں سیکھی ہوئی ہوں، مگر ہم مزید بھی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ ایک ماہر نفسیات ہیں، کیا نام ہے ان کا، فلیپا پیری، جی فلیپا پیری، انہوں نے اپنی کتاب دی بک یو وش یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ، یعنی کہ آپ چاہیں گے ایک ایسی کتاب کہ جو آپ کے والدین نے کبھی پڑھی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں وہ لکھتی ہیں کہ آپ کیسے اچھے والدین بن سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے زندگی کا بہتر آغاز کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے 5 مشورے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے وہ 5 مشورے کیا ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے حدود کا تعین۔ جی، یہ بالکل کافی مشکل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کی وجہ سے ہم اکثر حد پار کر دیتے ہیں، لاڈ اٹھاتے ہیں ان کے۔ لیکن اس پیار میں حد کیسے بنائی جائے، تو اس کا جواب میں کے اندر ہے، نہ کہ تم میں۔ کیسے؟ یعنی کہ آپ کو اپنا کردار واضح کرنا ہوگا، نہ کہ ان کا، یعنی کہ کس کا؟ بچوں کا۔ یعنی کہ آپ کو کس کا کردار واضح کرنا ہے؟ آپ کو اپنا کردار واضح کرنا ہے، بچوں کا کردار واضح کرنے کی کوشش مت کریں، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی جو حد بچوں پر لگانی ہے خود اس کو فالو کریں۔ مثلا مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا سوائے عشاء پڑھنے کے، بس سکرین یا موبائل صرف 8 سے 10 بجے تک استعمال ہوگا، اس کے بعد سب سے پہلے آپ خود رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور بچے سے کہیں او نو دا ٹائم از اوور، اور ایسے پریٹینڈ کریں جیسے آپ اداس ہو رہے ہیں کیونکہ اسکرین کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ صحیح ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کے ہر موڈ کو قبول کریں۔ اب ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت خوش رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا کب ممکن ہے؟ اب ہم خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم خود ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر بس بچوں کے بارے میں بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں ہر قسم کا مزاج رکھنے کی اجازت دے دی جائے، بلکہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن ہمیں بچوں کے تمام جذبات کو منظور کرنا چاہیے اور ان کے اداس یا غصے میں آنے کی وجہ سے بلا وجہ جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کا عکس ہیں، صحیح ہے نا جی، کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے مماثلت رکھتے ہیں یا آپ اپنے بچے سے مماثلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ان کا عکس کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے برتاؤ جو ہے نا وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو، بلکہ سب ماؤں کو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ملتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں۔ کیسے کہ بعض دفعہ ہم خود غصے میں ہوتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہمیں کسی بات پہ غصہ ہوتا ہے تو ہم پھر اسی موڈ میں جو ہے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ لائک اگر اس ٹائم ہم غصے میں، ہم سے بچہ کوئی بات کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ہم چپ خاموش ہو جاؤ،
ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو وغیرہ ہم ایسا کرتے ہیں، یا ہم کسی کام میں مصروف ہیں یا کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے جو موڈ ہے نا، اپنے موڈ کے جو سوئنگز ہیں نا، وہ اپنے بچے پہ اپلائی نہیں کرنے چاہیے۔ ایون کہ اگر ہمارا بچہ بھی غصے میں ہو تب بھی ان سے بالکل ریلیکس موڈ میں جو ہے بات کرنی چاہیے۔ ہر قسم کا رویہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کے رویے میں کوئی برائی ہے تو یاد رہے کہ رویہ بھی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسے رویے کو اپنے بچے میں تلاش کریں، اور پھر بعد میں اس معاملے میں مطلب جو بھی آپ کو رویہ آپ آبزرو کرتے ہیں، اداسی کا یا غصے کا یا جو بھی جس قسم کا بھی ہے، تو اس سلسلے میں پھر بعد میں آپ اپنے بچے کی مدد کریں۔ صحیح ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ یعنی بچے کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے کا وہ رویہ کیوں ہے، اور پہلے تو کس قسم کا ہے، پھر وہ اس کے بعد جانے کہ کیوں ہے، اس کے ایسے رویے کی اصل میں وجہ کیا ہے، پھر اس کے حل کی طرف آئیں کہ جس طرح سے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے بچے کی ہیلپ کریں۔ پانچویں آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق آپ کا بچہ کوئی مشق نہیں ہے جسے آپ جلدی جلدی نپٹا لیں۔ صحیح ہے نا؟ اور نہ ہی کوئی پروجیکٹ ہے کہ بہترین انداز میں سے مکمل کر سکیں۔ صحیح ہے؟ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسا ہو، اس میں یہ خوبیاں ہوں، یہ سب کچھ ہو، تو ہم وہی اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ آیا بچہ بھی وہ چاہتا ہے یا نہیں، بچے کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے یا نہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو سب سے اہم اور ضروری بات جاننے کی یہ ہے کہ آپ کا بچہ بھی ایک انسان ہے اور وہ اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو بچے چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بہرحال وہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ تو پھر ان کے ایموشنز کی، ان کے جذبات کی، ان کے خواہشات کی جس حد تک ممکن ہے عزت کریں، احترام کریں۔ صحیح ہے؟ وہ ایک الگ پھر چیز آ جاتی ہے کہ وہ کتنی مطلب ان کی خواہش کس نوعیت کی ہے، اچھی ہے بری ہے، آپ کس طرح سے اچھی عادتوں کو اس کے بیچ میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بری عادتوں سے اس کو چھڑوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک انسان ہے، قابل احترام انسان، جو ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں، گھر میں اس کی عزت کی جائے۔